نماز اسلام کا ایک اہم رکن ہے جس کے انسان کے وجود پر ظاہری فوائد بھی مرتب ہوتے ہیں اور اخروی فوائد بھی مرتب ہوتے ہیں، باطنی فوائد بھی مرتب ہوتے ہیں۔ ظاہری فوائد: انسان طہارت حاصل کرتا ہے، اس کے جسم کی ایکسرسائز ہوتی ہے، اور باطنی فوائد کا عالم یہ ہے کہ اللہ جل شانہ و عم نوالہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ چونکہ عبادت و ریاضت کی غرض و غایت صرف اور صرف یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی اور خوش ہو جائے، تقوی اور پرہیزگاری کا ملکہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ قرآن عظیم میں ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے باعزت اور باوقار وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، سب سے زیادہ متقی ہے۔ لہذا نماز کے ظاہری فوائد تو بہت ہیں، انسان کے ہر عضو کی جو ہے وہ ایکسرسائز ہوتی ہے، ہر عضو اس کا حرکت میں آتا ہے، لیکن حقیقی مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں جو ہے وہ اس کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ، تم یہ بتاؤ کہ وہ شخص کے جس کے دروازے پر نہر بہہ رہی ہو، پاک و صاف اس میں پانی جاری ہو، اور وہ شخص اس نہر میں دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، تو اس کے جسم پر میل باقی رہے گا یا نہیں؟ تو حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جو شخص 5 مرتبہ نہائے گا اس کے جسم پر میل کیسے باقی رہ جائے گا؟ پیارے آقا نے فرمایا بس یہی مثال ہے اس شخص کی کہ جو صبح سے شام تک جتنی بھی نمازیں ہیں ان کو وہ ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو گناہوں سے پاک اور منزہ کر دیتا ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے ادیان و مذاہب ہیں، لیکن وضو جیسا فلسفہ، وضو جیسا ایک شاندار عمل کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ وضو سے انسان کے اعضاء دھلتے ہیں، ان کے اندر طہارت پیدا ہوتی ہے، صفائی پیدا ہوتی ہے۔ ہاتھ دھلتے ہیں تو ہاتھ مطہر بنتے ہیں، انسان کلی کرتا ہے تو منہ کی صفائی ہوتی ہے، ناک میں پانی داخل کرتا ہے تو ناک کی صفائی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو اعضاء وضو کے اندر دھلتے ہیں سب پاک و صاف اور منزہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کی جو حقیقی غرض و غایت ہے، جو اس کا ایک روحانی مقام ہے، وہ یہ ہے کہ میدان محشر کے اندر جہاں بہت ساری امتیں ہوں گی، دور و دراز تک جو ہے وہ انسانوں کی بھیڑ نظر آ رہی ہوگی، اس جم غفیر کے اندر امت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان اعضاء سے کہ جو وضو کے اندر دھلے ہیں، ان دھلے ہوئے اعضاء کی چمک دمک اور آب و تاب اور اس کی نورانیت سے دور سے پہچان لی جائے گی کہ یہ وہ امت ہے کہ جس کا تعلق ہے جناب خاتم النبیین اشرف المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور انہوں نے نمازیں پڑھی اور نمازوں کے لیے وضو کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعضاء کے اندر یہ نورانیت پیدا فرما دی ہے۔ میرے عزیزوں، نمازوں کی پابندی کا پورا اہتمام کیجئے، کوئی نماز چھوٹنے نہ پائے، اور اگر کسی وجہ سے کسی عذر سے چھوٹ گئی ہے تو اس کو ادا کر لیجئے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس چھوٹی ہوئی نماز کا بھی جواب دینا ہوگا کہ تم نے بغیر عذر کے، بغیر مجبوری کے اس نماز کو کیوں چھوڑا، اور اگر کسی مجبوری سے چھوٹ گئی تھی تو اس کو تم نے ادا کیوں نہیں کیا۔ اس لیے نمازوں کی پابندی کیجئے۔ اللہ کے فضل و کرم سے بگڑے ہوئے کام بنتے چلے جائیں گے، پریشانیاں دور ہوتی چلی جائیں گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں
اس نمازی کو جو حضور قلب سے رضا الہی کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کو گھیر لیتی ہیں۔ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر مولا رب العزت کے انوار و برکات اور اس کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ لہذا نمازوں کی پابندی کیجیے، کوئی نماز مت چھوڑیے، اپنے گھر کے لوگوں کو بھی نماز کا حکم دیجیے، اپنے بچوں کو بھی نماز کا عادی بنائیے۔ اسی میں فلاح اور بہبود ہے، اسی میں ترقی اور کامیابی ہے، اور اسی میں ہماری نجات ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔